الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اور اس کی روح میں نمو اور کسی چیز کا بڑھ جانا اس کی صلاحیت رکھی ہے۔ ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، بچوں کا قد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑھ جائے، حتیٰ کہ اللہ نے جس حد تک اسے بڑھانا ہے وہ اسے بڑھا دے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنی روح کو بڑھا لے، اور خدا روح کو ترقی دیتا ہے، اور روح اتنی ترقی پاتی ہے کہ جب وہ عقل اس کی نیرنگیوں کو اور روح کے عجائبات کو نہیں سمجھ پاتی تو عقل روح کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ عقل اپنی کمزوری کا اعتراف کرتی ہے۔ عقل اس بات پہ پہنچ کے خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ حقائق کی دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب عقل انسانی حقائق کی دنیا کا احاطہ نہ کر سکے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ حقائق کی دنیا کے سامنے سجدہ کرے۔ اس مقام کو صوفیہ اپنی زبان میں مقام حیرت کہتے ہیں، اور حیرت کا مقام، برزخ کا مقام، ہاں اور نہیں کے درمیان کا حصہ، یہ سب وہی ہے جہاں پہنچ کے انسان کی عقل مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، اور جو کچھ وہ دیکھتی ہے حقیقت اس سے کہیں آگے ہوتی ہے۔ اس کی آسان مثال سمجھیں کہ جب بچہ باشعور ہوتا ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ وہ ٹرین کو دیکھے اور ابا لے جائیں کہ بیٹے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ریل گاڑی کیسے چلتی ہے، تو بچے کی عقل ریل گاڑی کے سارے نظام کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور جب وہ پہلی بار یہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے انسانی دماغ کو کیسے پیدا کیا ہے اور اس میں کیا پیچیدگیاں ہیں، تو کئی دن تک حیرت طاری ہوتی ہے
کہ مجھے تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا، تو یہاں پہنچ کے اس طالب علم کی حیرت اور اس بچے کی حیرت، جس مقام پر پہنچ کے ان کی عقلیں سجدہ کرتی ہیں، جھک جاتی ہیں حقیقت کے سامنے، یہی مقام حیرت ہے، یہی مقام برزخ ہے۔ اس لیے انسان اگر اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور خاص طور پر ان اوقات میں جن اوقات میں اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، تو انسانی روح پہ وہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں کہ وہاں عقل کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ چپ ہو جائے اور عقل گر پڑے سجدے میں اس مقام میں جسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ عالم برزخ ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ کو اپنا امام بنا لیتا ہے، جیسے پچھلے جمعہ کو ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا حقیقی امام کون ہے؟ مال سے محبت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بجائے اس کا دل کہتا ہے کہ المال اکبر، مال سب سے زیادہ محبوب ہے، مال سب سے زیادہ بڑا ہے۔ رشوت بھی لیتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ نمازیں اسے اللہ کی گرفت سے چھڑا دیں گی۔ یہ اندھا ہوتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، اور ہر آدمی اندھا ہوتا ہے اپنے محبوب کی محبت میں۔ تو اگر اس کو اپنی بیوی سے محبت ہے اور باقی سب کو اس نے چھوڑ دیا، اور گھر میں ایک خاتون کی وجہ سے ظلم مچا رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ الزوجۃ اکبر، اکبرہ کہے کہ شروع کرتا ہوں اپنی بیوی کے نام سے جو سب سے بڑی ہے، اس لیے کہ امام دل کی وہی ہے۔ دکان جبر سے بنا لی، لوگوں کی یا حکومت کی زمین چھین لی، اور ہر وقت اس زمین کی فکر میں ہے، نماز میں اللہ سے جی کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ دل اپنے محبوب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے اس کا شوق امام ہے، وہ زمین ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز میں ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ الارض اکبر، سب سے زیادہ بڑا امام میری زمین اور میرا پلاٹ ہے۔ اس لیے انسان کا جو محبوب ہے حقیقت میں وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا ہے، کئی جگہ پہ اگر آپ غور کریں تو ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، علامہ نے کئی جگہ پہ یہ کہا ہے، اور علامہ ہی کیا کتاب و سنت میں بھی یہی آیا ہے کہ ہر آدمی جو اس کا امام ہے اس کو پہچانے اور اپنی وابستگی اور تعلق اور ارتباط کو اس کے ساتھ جوڑے۔ علامہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرے رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ اللہ تیرا شوق کہتے ہیں تڑپ کو، اے رب تجھ سے ملنے کی تڑپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کی تڑپ، اللہ کے متعلق کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جدھر بھی سے لگا لو، وہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز اس کی تڑپ اللہ تو ہے، سجدہ کرتا ہوں تو بالکل جھک جاتا ہوں کہ میرا مالک سب سے بڑا ہے۔ قیام اور رکوع اور سجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، دل ان کے احسان کے اعتراف میں جھک جاتا ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، تو امام کون ہے؟ اگر تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نہیں ہے تو کس چیز کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ یہ رکوع اور یہ سجدہ مجھے تجھ سے دور کر دے گا، قریب نہیں کرے گا۔ اس لیے سوچو، میں بھی سوچوں کہ میرا امام کون ہے۔ دوسری جگہ علامہ کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، میں نے زمین پہ مٹی پہ مسجد میں سجدہ کیا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تو زمین مجھ سے بات کرنے لگی، اس نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو دنیا میں برباد تباہ مر جانے والی چیزوں میں الجھا اور اٹکا ہوا ہے، کہیں بیوی کا قصہ ہے، کہیں اولاد کے لیے حرام کام کرنے ہیں، کبھی بلڈنگ حرام سے بنانی ہے، کبھی تجارت ناجائز کرنی ہے، تیرا دل ان ساری چیزوں میں الجھا ہوا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ نماز پڑھنے کیوں آتے ہو؟ اگر اللہ تمہارا امام نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق تمہارا امام نہیں ہے، تو ٹٹولو دل کو کہ میرا امام ہے کیا؟ ہر شخص اپنے امام سے، اپنے مرکز سے مرتبط ہوتا ہے، اور اپنے مرکز سے مل کے وہ اپنی ذات کی تشکیل پوری کرتا ہے۔ اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عقل انسان کو جو کچھ سکھاتی ہے، وہ یہاں تک کہ محبت کے معاملے میں عقل صفر ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ عقل کے بعد، محبت کے بعد فقر و فاقہ اور اپنی ضروریات زندگی انسان کو جھکا دیتی۔ تو عقل انسانی نمک کے متعلق یہ بتا سکتی ہے کہ نمک اس سنڈیا میں کتنا ڈالنا ہے۔ عورت چٹکی سے نمک ڈالتی ہے اور خاتون نمک کو ہتھیلی پہ رکھ کے ڈالتی ہیں اور چمچے کے ذریعے ڈالتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کھانے کے لیے کتنا نمک مناسب ہے۔ عقل انسانی یہی ہے، لیکن عقل انسانی یہ بیان کر سکے کہ نمک کا ذائقہ کیا ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں پہنچ کے انسانی عقل حقیقت کے سامنے جھک جاتی ہے، وہ مقام حیرت۔ گلابی رنگ کی کیا تعریف کر لینی ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ حقائق ہیں دنیا کے، اور اللہ کا ذکر اور کثرت سے اللہ کی یاد جب حقائق کی دنیا کا پردہ الٹتی ہے تو یہ جو کچھ دیکھتا ہے سالک
وہ اس کے لیے مقام حیرت ہوتا ہے کہ واہ، یہ بھی خدا نے ایک دنیا بنائی ہے، یہ بھی ایک چیز اللہ نے بنائی ہے۔ وہ مقام حیرت پہ پہنچ کے عقل انسانی کچھ نہیں کر سکتی، وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، سجدے میں گر پڑتی ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے جب وہ سجدہ کرتی ہے حقائق کو عالم کشف میں، تو عالم کشف اور جو عقل ہے اتنا فرق ہے کہ عقل محض ناپ تول اونچ نیچ اس میں کام آتی ہے، اور عالم کشف میں وہ جہان میں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے دیکھو۔ تو کسی چیز کے اوصاف کو جاننا، اتنی فٹ لمبائی، اتنی چوڑائی، اتنی اونچائی، اتنی گہرائی، یہ سب عقل انسانی، اور عین مسجد کیا ہے عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تو جس پہ منکشف ہوتا ہے کہ مسجد کیا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے گھر میں گم پاتا ہے، اس کے لیے یہ بھی مسجد ہے، اور یہاں سے باہر نکلتا ہے تو بھی مسجد ہے۔ عالم عقل میں اور عالم کشف میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ نبی خود پریشان ہو جائے اگر عقل کے معاملے میں بات کرے، اور عالم کشف جب اسے دکھایا جاتا ہے تو مسرور اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اچانک عالم کشف کے دروازے کھول دیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب تشریف لائے تو کفار مکہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ جن لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ ایک خواب ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ مکہ والے اتنے بے وقوف نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، پاگل تھوڑے ہی تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، آج رات میں آسمان میں گیا، تو کیا اس میں مطلب کیوں جھٹلاتے؟ گئے ہوگے بھی، تم نے خواب دیکھا ہو۔ یہ جو معتزلہ نے بنیاد رکھی اور جسے سر سید نے پھر دہرایا، اور غامدی صاحب جسے پانی دے رہے ہیں اس پودے کو، کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو در حقیقت یہ ان تمام احادیث کا انکار کرنا ہے، اور ایک فتنے کی راہ کھولنی ہے کہ یہ فتنے کی راہ کھلے اور ہم حدیث کا انکار کرنے کی ہمت کریں۔ کچھ لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں بھیا، ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم ایک صاف ستھری نکھری چھنی چھنائی بات آپ کے سامنے رکھ دیں، مانے نہ مانے تو پھر ہم نے کیا کیا، ہمارا کیا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ حقیقت کی کہ جیتے جاگتے انہیں ایک دنیا اور جہان میں لے جایا گیا۔ حقائق جب منکشف ہوتے ہیں تو انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ صرف خواب ہوتا معراج تو اتنا سیخ پا ہونے کی ضرورت کیا تھی مشرکین مکہ کو؟ ان کا ہے ایک آدمی زندہ جیتا جاگتا چلتا پھرتا آسمانوں پہ اور زمین پہ واپسی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا رات آپ بیت المقدس گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے بیٹھ گئے حرم میں۔ آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ گھر۔ وہاں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت
ابو طالب کا خاندان پورا وہیں پہ حرم شریف سے وابستہ تھا. ایک گھر وہاں تھا مسلم بن عقیل کا، اور عقیل کا گھر وہیں تھا. عقیل کون تھے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل، جعفر، علی اور طالب، 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے حضرت ابو طالب کو اور چاروں کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق. انہوں نے کہا جب تم گئے ہو تو تم بتا سکتے ہو وہاں دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں؟ آپ نے فرمایا اس قدر شدید خوف کا عالم مجھ پہ طاری ہوا کہ میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا. میرے ذہن میں آیا کہ میں نے جا کر کب گنے تھے دروازے اور کب گنی تھی کھڑکیاں، لیکن یہ جو پوچھ رہے ہیں اگر اس کا جواب میں نے نہ دیا تو انہیں موقع مل جائے گا مجھے جھٹلانے کا، جھوٹا کہنے کا. تو میں نے دیکھا یک بہ یک جبریل امین نے وہاں سے بیت المقدس سے اس مسجد کو، اس جگہ کو اٹھایا اور یہ عقیل کے گھر کے اوپر لا کے رکھ دیا. میں گنتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا. یہ ہے عقل اور کشف میں فرق. عقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا جواب دیتی، یہی کہ میں گیا تھا، بھئی کوئی جاتا ہے تو گنتا تھوڑی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ نے اس سارے چیز اور مخمصے اور خوف سے نکال کے عالم کشف میں لا کھڑا کیا کہ یہ ہے دیکھ لیں. اس لیے فلسفی کی عقل اور صوفی کا کشف، فلسفی کی عقل جو کچھ اسے بتاتی اور سمجھاتی ہے، صوفی کے کشف میں اتنی بھی وقت نہیں رکھتی جتنی ایک پرے کا ایک گھاس کے تنکے کی پورے جنگل کے مقابلے میں. ابن رشد اپنی صدی کا بہت بڑا آدمی، فلسفے اور علم کا درخشاں ستارہ، اس کی جگمگاہٹ سے پورا یورپ جگمگا اٹھا اور اس کی جگمگاہٹ نے پوری دنیا پہ اپنے فلسفے کا اثر ڈالا. اب تک ابن رشد پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. اس سے ملنے ایک اس کے دوست آئے اور اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں تمہارے بیٹے کو بڑا مقام مل گیا ہے اور وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، جاؤ تو اسے میرے پاس بھیجنا، میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے جا کے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا بڑا پرانا دوست ہے ابن رشد اور وہ اس وقت قاضی ہے اور اس وقت پورے اسپین میں اس کی ٹکر کا آدمی نہیں ہے، بیٹے جاؤ اور ملو. یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ اہل علم کی صحبت، جسے کہتے ہیں اہل معرفت کے ساتھ بیٹھنا. زندگی ان کھیل تماشوں کا نام نہیں ہے جو کل رات دیکھے گئے، کہ پڑھا نہیں لکھا نہیں، آوارہ گردی میں زندگی بسر کی، تربیت کو حاصل نہیں کیا. ایک برتن تھا، اس اچھے گھر میں پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو موندھا کر لیا. ماں اور باپ اور پیر اور مرشد اور فلاں سارے کے سارے بحر الکاہل سے، سطح سمندر سے بھاپ اٹھے، بادل بنے اور برس جائے، ایک قطرہ اس بچے کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنے آپ کو خود ہی اس نے اپنے پیالے کو موندھا کر لیا تھا. اس لیے اہل معرفت کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ایک ایک فکرہ ان کا پوری زندگی نہیں حل کر پاتا. وہ جہان اور ہے. تو بیٹا پہنچا اور ابن رشد بوڑھے ہو گئے تھے،
پورے اپنے جلال، پورے احترام، پورے علم کے ساتھ اس بچے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے کیا سمجھے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ ابن رشد ذرا سا اٹھے کرسی سے، آگے ہو گئے، ایج۔ پھر اس نے کہا نہیں، اس نے کہا والد کے محترم دوست، اس ہاں اور نہیں کے درمیان روحیں جسم کو چھوڑ دیتی ہیں اور سر گردنوں سے اتار کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ ابن رشد کھڑے ہو گئے، پسینہ طاری ہو گیا، کپ کپی، اور انہوں نے کہا بچے سچ جانا، گلے لگایا۔ یہ اہل معرفت ہے۔ ابن رشد جو فلسفے کے امام تھے، در حقیقت انہوں نے یہ کہا کہ کیا عقل انسانی فلسفہ اللہ کی معرفت میں اس مقام تک پہنچتا ہے جو صوفی اپنے کشف کے ذریعے پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ادراک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ ہے وہ ہاں اور نہیں۔ عقل یہ بتا سکتی ہے یہ لوہے کا ہے، عقل یہ بتا سکتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں آواز کیوں بڑھ گئی، عقل یہ بتا سکتی ہے کہ کتنے فٹ کا ہے، عقل یہ بتا سکتی ہے کہ اس پائپ کی گولائی کتنی ہونی چاہیے، لیکن نفس آواز کیا چیز ہے عقل انسانی میں نہیں آتی۔ وہ یہ بتا سکتی ہے کہ آواز ان رگوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، لیکن اصل آواز کیا ہے اس کی بس میں نہیں ہے۔ کشف جا کر آواز کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی حقیقت بتا کیا ہے۔ صوفی جب اس عالم کو دیکھتا ہے جہاں پہنچ کے عقل اپنے عدم ادراک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، تو عقل جب کشف کے سامنے جھک جاتی ہے، یہی مقام حیرت ہے اور یہی عقل کی تنگنائی ہے، یہی عقل کا آخری مقام ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ بچے نے کہا ہاں، پھر اس نے کہا نہیں، عقل بتاتی کہ میں وہاں کوئی دروازے کھڑکیاں گننے تھوڑے ہی گیا تھا، اور جب وہ جگہ دکھائی گئی تو وہ پورا عالم کشف تھا۔ یہ عالم کشف خواب، الہام، نفس انسانی کو لے جا کر اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ دیکھ، خواب ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں سوئی، اٹھی تو پریشانی تھی، آپ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے بہت خطرناک چیز دیکھی ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو ایک حصہ کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ اب عقل انسانی اسے کیسے حل کرے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ وہ صاحب کشف نے حل کیا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کچھ نہیں، میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ولادت متوقع ہے، جو کچھ بھی اللہ بیٹا یا بیٹی دے گا وہ تم اپنی گود میں لے لو گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عالم کشف کو دیکھو اور عالم عقل کو دیکھو۔ عالم عقل میں بچہ بیان کرتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے میرے سامنے جھکے ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ جو عالم کشف سے بات کر رہا ہے باپ، وہ کہتا ہے میرے بیٹے اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپا کر رکھنا، ایسے نہ ہو تم اظہار کر دو اور تمہارے بھائی حسد کے مارے تمہارے دشمن بن جائیں۔ اس لیے عالم عقل سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑھو،
ہم کہتے ہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قبرستانوں میں ہمیشہ لوگ آذانیں دے کے ہم سے پہلے بھی چلے گئے تو کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کا امام اور ہے، عالم کشف کا امام اور ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں نے سجدہ کیا تو زمین بول رہی تھی، مجھے کہنے لگی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو خود بتوں میں گھرا ہوا ہے، سونے کا بت، چاندی کا بت، دکان کا بت، وقت اور عمر برباد کرنے کا بت، اپنی خواہشات پہ قابو نہ پانے کا بت، گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز اور ان سے باتیں کرنا اور لمبی کالز، یہ بت، یہ سارے تو دل میں تم نے پال رکھے ہیں، تمہارے امام یہ ہیں، تمہارا دل ادھر جاتا ہے، تو یہ کیا ملے گا نماز میں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اللہ اگر تیری ملاقات کا شوق میری نماز میں نہیں ہے، میرے رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، تو یہ جتنے رکوع کرتا ہوں، جتنے سجدے کرتا ہوں، یہ تو اس سے دور ہی ہوتا ہوں۔ در حقیقت میرے دل میں جو چیز ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اپنے دل کے بت خانے میں جھانکے، اگر خیال رہے تو آج رات سونے سے پہلے اپنے دل کے بت خانے میں جھانک کے دیکھنا کہ میرے دل میں کون کون سے مجسمے اور کون کون سے بت رکھے ہوئے ہیں، اور اعتراف بھی کر لینا ہمت کر کے کہ اللہ میں خود شرک کرتا ہوں۔ تیری طرف آواز دینے والا کہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں کہتا ہوں مجھے نہیں چاہیے فلاح اور نماز، مجھے اس وقت سونا ہے، یہ نیند اے رب تیری ذات میں، تیرے حکم میں تیری شریک میں ٹھہراتا ہوں۔ اب دوسروں کے شرک پہ اور مزاروں پہ اور ملنگوں پہ تنقید، اور اپنے دل میں شرم کرو جو بت خانہ تم نے بنا رکھا ہے۔ پیسہ آتا ہے، اے رب میں جانتا ہوں یہ حرام ہے، اس کے باوجود میں پیسہ لے لیتا ہوں، تیری نہیں مانتا اور پیسے کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ اللہ مجھے شرم نہیں آتی کہ میں نے پیسے کو تیرا شریک بنایا ہے۔ مفتی فتویٰ نہیں دے گا، لیکن طریقت کی، تصوف کی راہ میں یہ کھلا ہوا نہیں چھپا ہوا مشرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ مال کو شریک کر رہا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی دور تھا جب میں تہجد پڑھتا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تیرے سامنے رو دینے والا اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دینے والا کبھی مسجد کے قریب سے نہیں گزرا، کبھی اس نے دین کی کوئی کام نہیں کی۔ وہ کہاں عروج اور کہاں یہ زوال، اس لیے کہ مانے کہ اللہ اس 40-50 کے سال کے عرصے میں نے تجھے چھوڑا، اور یہ بت میں نے اپنے سینے میں سجا لیے ہیں، دل میں لگا لیے ہیں۔ کہیں میری ماں باپ بت بن گئے، میں نے بیوی کا ساتھ نہیں دیا، کہیں بیوی بہت اچھی دیوی بن گئی، حق ماں باپ کی طرف تھا میں نے اسے نہیں کیا، زمین اے خدا تیرے ساتھ شرک کی چیز بن گئی، میں نے اپنی خواتین کو حق نہیں دیا، دولت اور پیسہ جب خرچ کرنے کی باری تھی میں نے خرچ نہیں کیا، سینت کے رکھا۔ اے رب یہ سارے تیرے شریک ہیں جو میں نے اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اور میرا دل مشرک ہے اگرچہ میری زبان کلمہ پڑھتی۔ ان حقائق سے منہ کیوں چڑھاتے ہو؟ ان حقائق سے آنکھیں کیوں بند کرتے ہو؟ آپ بھی اندھے، میں بھی اندھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر تم ممبر پہ بیٹھ کے تیر چلاؤ تو پوری مسجد میں کوئی ایک مومن نہیں ہوگا، جہاں بھی جا کر گرے گا منافق ہی پہ گرے۔ اس لیے
سوچو اللہ کی توحید کہاں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے اللہ کے اور اپنے درمیان کتنے حجابات رکھے ہوئے ہیں، سوچنا چاہیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کتنے پردے ہیں۔ ابن رشد نے یہی کہا کہ کیا میں عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچوں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھو، اور کہا نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ اللہ کی یاد، جب تک کہ خدا کا ذکر، جب تک کہ مراقبات، جب تک کہ وہ چیزیں جو شریعت نے حقائق کی دنیا میں بتائی ہیں، جب تک ان پہ محنت نہیں کرو گے کچھ نہیں۔ اس لیے جب عالم حقائق کھلتا ہے، نماز ایک حقیقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کو ملاحظہ فرمایا تھا، اور انبیاء علیہ السلام حقائق کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دمبا لا کر ذبح کیا جائے گا، کائنات میں آخری افعال میں سے، لاسٹ ایکٹس ان میں سے ایک ہی ہے۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام آ کے اسے ذبح کر دیں گے، اور آواز دی جائے گی کہ لوگوں یہ موت تھی جسے آج ختم کر دیا گیا، نہ جنتیوں پہ موت آئے اور نہ جہنمیوں پہ موت آئے، موت کو ذبح کر دیا گیا۔ موت ایک خوبصورت دمبے کی شکل میں لائی جائے گی، اس لیے کہ مومن انسان کے لیے موت کے دن سے زیادہ اچھا دن کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے محبوب سے ملنا ہے جس کی ہمیشہ بن دیکھے پرستش کرتے رہے، اور بن دیکھے کی محبت وہ قہر ہے، بجلی ہے، کونتی ہے۔ بن دیکھے کی محبت سر سے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کے حضور میں حاضری۔ آج اس نے بلایا، لینے کو قضا آئی۔ جب لینے کے لیے موت آتی ہے نا، تو مومن کے لیے سب سے زیادہ راحت کا دن ہوتا ہے کہ ساری زندگی جسے اپنے دل کے نہا خانوں میں رکھ کے رو دیتا تھا اور ہاتھ پھیلاتا تھا، اور وہ کہتا ہے اسی لیے یسألہ من فی السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کی ہر چیز میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتی ہے، مجھ سے مانگتی ہے۔ کل یوم ہو فی شان، ہر دن ہم نئے کام کرتے ہیں، ہمارا ہر دن نیا دن ہوتا ہے۔ دل کو پاک کرنا چاہیے شرک سے، ان بتوں سے۔ اولاد کام آ گئی کئے دن کی، بیوی بچے کام آ گئے کئے دن کے، ان کے لیے حرام کما لیا، اپنی عاقبت برباد اور شرک کر لیا طریقت کا، کتنے دن چلے گا؟ اشیاء کے حقائق کو سوچو اور اللہ سے دعا مانگو، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ اشیاء کے حقائق بتا، جس پر شے کی حقیقت کھل جاتی ہے نا، وہ کبھی بھی دھوکے میں نہیں رہتا۔